السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیے، اس میں آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ان چیزوں کے نام ہیں، جیسے آسمان، پہاڑ، پھول، دریا، گھر، درخت، شاخیں وغیرہ، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص، چیز، جگہ اور جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلاً احمد، گھر، گائے اور شہر وغیرہ۔ اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، اسم معرفہ جسے ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں، اور اسم نکرہ جسے ہم اسم عام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسم معرفہ یا اسم خاص کسے کہتے ہیں۔ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید، شاہ فیصل مسجد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ، سفید مرغی وغیرہ۔ اسم نکرہ یا اسم عام، کسی چیز، جگہ یا انسان کے عام طور پر لیے جانے والے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلاً کتاب، شہر، لڑکی، شیر وغیرہ۔ آئیے چند مثالوں کے ذریعے ہم اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسم نکرہ کی مثالیں ہیں لڑکا یا لڑکی۔ اب لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی خاص لڑکے یا لڑکی کا نام ہو، جیسے مثال کے طور پہ خالد یا خالدہ، تو پھر یہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ اسی طرح شہر، ملک، علاقہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم بات کریں گے کسی خاص جگہ کی، جیسے کراچی، پاکستان، نارتھ ناظم آباد وغیرہ، تو یہ پھر اسم معرفہ کہلائے گا۔ اسی طرح اسم نکرہ کی مثال میں آپ کے سامنے موجود ہے شیر یا چیز وغیرہ۔ اب چیز کوئی سی بھی چیز ہو سکتی ہے، شیر کوئی سا بھی شیر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم چیز میں کہیں نیلی الماری، پیلی پینسل یا سفید گھوڑا، تو یہ پھر اسم معرفہ ہو جائیں گے، یعنی خاص نام۔ آپ کے سامنے کچھ سرگرمیاں ہیں۔ پہلی سرگرمی ہم دیکھتے ہیں، یہ تصویر ہے، اور سوال ہے تصویر دیکھ کر اسم یعنی نام تحریر کیجئے۔ آپ کو اس تصویر میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ ان کے نام تحریر کریں گے، کیونکہ اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اب ذرا اس سرگرمی کو دیکھیے، نیچے دیے ہوئے ناموں میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کر کے خانوں میں درج کریں۔ اسکول، لاہور، سمندر، چمچ، بالٹی، گلدان، جمعہ، اگست، کالے جوتے، پیلی قمیص، الماری، دروازہ۔ اس سرگرمی میں آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو چن کر، جملوں میں سے چن کر سامنے دیے گئے کالم میں تحریر کرنا ہے۔ جملے ہمارے پاس ہیں، عاصم نیک لڑکا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسم معرفہ کیا ہے اور اسم نکرہ کیا ہے۔ جیسے اس جملے میں عاصم اسم معرفہ ہے اور لڑکا اسم نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم بات کر لیں مخصوص
شخص کی، مخصوص لڑکے کی یعنی عاصم کی، جیسا کہ اس جملے میں بتایا گیا ہے، تو یہ پھر اسم معرفہ ہوگا۔ عاصم اسم معرفہ اور لڑکا اسم نکرہ۔ اسی طرح ہم نے بقیہ جملوں میں سے بھی اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کر کے سامنے کالم میں تحریر کرنے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس جملے میں ہمارے پاس کراچی جو ہے اسم معرفہ ہے اور شہر جو ہے اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جملہ ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اس جملے میں پاکستان اسم معرفہ ہے اور ملک اسم نکرہ ہے۔ چوتھا جملہ ہے دریائے سندھ ایک بڑا دریا ہے، تو دریا اسم نکرہ، کوئی سا بھی دریا ہو سکتا ہے، عام نام ہے، لیکن جب ہم بات کریں گے دریائے سندھ تو ہر دریا دریائے سندھ نہیں ہے، یہ مخصوص نام، خاص نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے، تو دریائے سندھ اسم معرفہ میں آئے گا اور دریا اسم نکرہ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پانچواں جملہ ہے مانو ہماری بلی کا نام ہے۔ مانو اسم معرفہ اور بلی اسم نکرہ، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم مزید سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ اس سرگرمی میں آپ کو خالی جگہیں دی گئی ہیں، ان خالی جگہوں کو اپنے مناسب اسم معرفہ سے یعنی اسم خاص سے پر کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے ہمارا قومی کھیل ڈیش ہے۔ اب کھیل جو ہے اسم نکرہ ہے، اب ہم سوچیں گے اس کا اسم معرفہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارا قومی کھیل کیا ہے، ہم نے وہ اسم پر کرنا ہے تو وہ اسم معرفہ ہوگا۔ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، ہاکی اسم معرفہ ہو گیا اور اس جملے میں کھیل جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھتے ہیں پھولوں کا بادشاہ ڈیش ہے۔ پھولوں کا بادشاہ گلاب ہے، تو اس میں پھولوں جو ہے اسم نکرہ ہے اور گلاب جو ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ ہمارا قومی پھل ڈیش ہے، ہمارا قومی پھل آم ہے۔ پھل اسم نکرہ اور آم اسم معرفہ۔ اگلا جملہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ڈیش ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اسم معرفہ اور اس جملے میں کتاب اسم نکرہ ہے۔ نمبر 5 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پاکستان میں ہے۔ K2 اسم معرفہ ہے اور چوٹی جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اس سرگرمی میں آپ کو کچھ اسم نکرہ دیے ہوئے ہیں۔ ان دیے گئے اسم نکرہ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ درج ذیل اسم نکرہ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کون کون سے اسم نکرہ ہیں؟ درخت، پانی، دروازہ، گھر، باغ۔ اب ہم نے انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میرے گھر کے باہر ایک درخت ہے، احمد پانی پی رہا ہے۔ اسی طرح دروازہ ہے، دروازے کا جملہ ہم یہ بنا سکتے ہیں میرے کمرے کا دروازہ سفید رنگ کا ہے۔ اگلا لفظ اسم نکرہ کیا ہے؟ گھر، گھر، اکثر گھر بڑے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے باغ، بچے باغ میں کھیلتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ان دیے گئے اسم نکرہ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کے ذریعے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، پہچان گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں دی ہوئی سرگرمیوں کے ذریعے آپ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی بہت اچھی طرح سے مشق کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔